الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں رمضان المبارک اور زکوٰۃ سے متعلق عرض کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز فرض فرمائی ہے، نماز کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے زکوٰۃ کا، انفاق کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، حج میں بدنی اور مالی عبادتیں دونوں جمع ہوتی ہیں۔ اس عبادت کو عبادت سمجھ کر عبادت کے جذبے کے ساتھ ادا کرنا بہت اہم ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی قیمتی باغ تھا جو اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ اس وقت مسجد نبوی کے روبرو تھا اور ایک بہترین باغ سمجھا جاتا تھا جس کے اندر کھجور کے پھل بھی تھے، سایہ دار درخت تھے، میٹھا پانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جو مال تمہیں محبوب ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مال میں سب سے محبوب مال مجھے یہ باغ بیرحا ہے، اس باغ کا نام تھا یہ، اور میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال رابح، یہ واقعی ایسا مال ہے جو نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، ایسی تجارت ہے جو نفع بخش ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس مال کو اپنے اقارب میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے اس مال کو اپنے اعزاء اور اقارب کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو خرچ کرنے کے اندر یہ جو جذبہ تھا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، یہ جذبہ جتنا خالص ہوگا اتنا وہ عمل عبادت بنے گا۔ باقی بندوں کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی قرآن مجید میں مدح کی گئی۔ سورہ واللیل اذا یغشی میں ایک بندے کا تذکرہ ہے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی،
کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف رب اعلیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ اس کا مصداق ہے، کیونکہ اسلام کے ابتدائی ایام میں انہوں نے اپنا مال سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ارشاد فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ دراصل ان آیتوں سے پہلے پارے 2 کے شروع میں جو مضمون ہے وہ قبلے کی تبدیلی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد ابھی بھی ہے، مسجد القبلتین کے نام سے، جہاں آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اور اسی دوران حکم آیا کہ اب کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے، تو نماز کے دوران آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا تھا۔ یہود کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو یہود کو اس پر بڑا اعتراض ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں، اس پر اعتراض کیا۔ تو پارے 2 کے شروع میں وہ مضمون ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، اللہ کا جدھر حکم ہو اس وقت ادھر تمہیں رخ کرنا چاہیے اپنا بس۔ اور پھر اس کے آگے 2-3 صفحوں کے بعد پھر یہ مضمون ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تم یہ جو ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہو کہ مشرق کی طرف رخ کرنا ہے یا مغرب کی طرف رخ کرنا ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور ان احکام کی تعمیل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائے۔ تو اس آیت میں ایک جامع آیت ہے جس میں دین کے بہت سارے شعبوں کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے انسان، آخرت پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا بھی ذکر کیا گیا، مگر اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ ایمان کے شعبوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مال کو انسان باوجود اس کے کہ مال اسے محبوب ہے، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، پھر اس کے بعد نماز قائم کرے اور عہد کو پورا کرے وغیرہ، اور صفات ذکر کی گئی، اور فرمایا کہ یہ سب صفات جن کے اندر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو متقی ہیں، یہی صادق ہیں، یہی متقی ہیں۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، یہ دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری تابعداری کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، ایک اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایک مسلمان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس جذبے کا خالص ہونا ضروری ہے، اسی نیت کے اعتبار سے اجر و ثواب انسان کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد کن پر خرچ کرنا ہے، تو گزشتہ گفتگو میں عرض کیا گیا کہ افراد میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں رشتہ دار سب سے مقدم ہیں، انسان اپنے رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے اور جو لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے، تو
قرآن مجید میں ترغیب دی گئی ہے اس بات کی کہ اس میں ان لوگوں کو ترجیح دی جائے کہ جو لوگوں سے مانگتے نہیں اور تم ان کو ظاہری حالت کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہو کہ وہ مستغنی ہے۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ تعفف کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں کسی کے سامنے، اس کی وجہ سے ناواقف اور بے خبر آدمی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں، یعنی ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ غنی کا مطلب مالدار ہونا ہی نہیں ہے، مطلب مال سے مستغنی ہے، ان کو مال کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچانو گے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ہمارے معاشرے میں اس پہلو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی خبر گیری کی جائے، اور ایسے لوگ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں مگر دست سوال کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ رہے وہ لوگ جو مانگتے ہیں، اس وقت آج کل جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اس وجہ سے حکومت و شرعی یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو دے دیا جائے، 2 روپے 5 روپے 10 روپے ان کو دے دیے جائیں۔ باقی یہ ہے کہ زیادہ مال ان کے اوپر خرچ نہ کیا جائے، ہاں کہ جس کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً ضرورت مند ہے تو پھر اس کی بھرپور مدد کیا کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کے بہت سے احوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد نشہ کرنے والی ہے، تو ایسے لوگوں کو کھانے پینے کی چیز دے دی جائے، کھلا دی جائے، بوقت ضرورت کپڑا دے دیا جائے، کمبل دے دیا جائے سردی کے موسم میں۔ بہرحال انسان ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ اس معنی کر کیا جائے گا، لیکن ان کو اتنا مال ہم دیتے رہیں کہ وہ خوب نشہ کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے مال کا بہتر مصرف نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے، اپنے اطراف کے ان ضرورت مندوں کو نہیں ڈھونڈتے، اور باقی بڑی مقدار میں مسجدوں کے باہر کھڑے رہنے والے ان پیشہ ور فقیروں کو کافی مقدار میں مال دے دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کا بھیس اختیار کر رہے ہیں، خواتین برقع پہن رہی ہیں، اور آج کل ایسے ویڈیوز اور بہت کثرت سے سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ صاحب اصلاً غیر مسلم ہیں، کرتا پیجامہ پہن لیا، ٹوپی پہن لی، صدری پہن لی، داڑھی رکھ لی، چوراہوں پر راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں، برقع پہن لیا، اور پھر اس کے بعد مانگ رہے ہیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ ویسے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں، ہر ایک پر مال خرچ کریں۔ جو عام صدقہ ہے وہ صدقہ مسلمان کو بھی دیا جائے گا، غیر مسلم کو بھی دیا جائے گا۔ ہمارے پاس مسلمان غیر مسلم کا فرق اس معاملے میں نہیں۔ صدقہ فطر بھی مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ جو 2.5% مسلمان کے مال پر ایک عبادت کی حیثیت سے فرض ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان پر خرچ کی جائے۔ تو اس لیے اگر ایسے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جائے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد بھی ہماری ذمہ داری ہے، انسانی اعتبار سے ہمارا کام ہے، کرنا ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے گزشتہ کورونا کے دور میں بھی خدمت خلق کے بہترین کام کیے، بغیر کسی مذہب اور رنگ و نسل کے فرق کے۔ یہ تو مسلمان کرتا ہی کرتا ہے۔ مسئلہ مذہبی نہیں ہے کہ وہ اس مذہب کے ہیں اس مذہب کے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ ان طریقوں کو استعمال کر کے لوگوں سے زیادہ مال اکٹھا اور جمع کیا جائے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ریکارڈنگ لگا کے پھر رہے ہیں گلیوں میں، یہ بھی عموماً پیشہ ور ہیں، گینگ ہے بنی ہوئی،
بعض تو ایسی گینگس ہیں کہ جس کے اندر بعض لوگوں کو معذور بنا دیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے پیسہ وصول کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ جو ہنڈا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پورا گروپ بنا کے پیسہ وصول کرتے رہتے ہیں اور بھی اس طرح کی شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں لوگ. بعض ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا جو بالکل پڑا ہوا ہے، بچہ ہے، حرکت ہی نہیں کرتا، صبح سے شام تک گلیوں میں پھر رہا ہے. جب لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے نشے کی چیز پلا دی گئی اور وہ بظاہر اس 4 پہیوں والی کسی چھوٹی موٹی گاڑی پر ایسا پڑا ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی بیمار، مفلوق الحال، لنگڑا لولا. اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کو نشے کی چیز پلا کے لٹا دیا گیا ہے اور پھرنے والے اس کو لے کے پھر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایسے لوگوں کو کھانے، کپڑے، ضرورت کی بنیادی ضرورتوں کی حد تک مدد کر دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ نہ سمجھی سے اپنا زیادہ مال ایسے لوگوں پر صرف کر دینا کوئی صحیح اور مناسب بات نہیں. جو مال خرچ کریں ہم تو اس مال میں جو ضرورت مندوں پر ہم اپنے معاشرے میں خرچ کرتے ہیں اچھا مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اور ہم نے زمین سے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے تو کاشتکار اس میں سے بھی عشر نکالیں جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور فرمایا کہ اس خرچ کرنے میں ردی مال کی طرف نظر مت کرو کہ اسے خرچ کر دیں. ویسا ردی مال اگر تمہیں دیا جائے تو تمہاری نظریں جھک جائیں گی. اس لیے ردی مال کی طرف نظر مت کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے. جو مال تم خرچ کر رہے ہو اس کا اجر و ثواب تمہیں اللہ سے لینا ہے. اس لیے گھٹیا اور ردی مال نہیں. بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ساڑیاں یا کچھ ایسے کپڑے تقسیم کرتے ہیں. کم ہو گئے ایسے لوگ، مگر کچھ لوگ ہیں ابھی بھی. ایک تو وہ پیشہ ور لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑی بھیڑ لگا کے لیتے ہیں، اور پیشہ ور لوگ عموماً وہ حقیقی مستحق نہیں ہیں. پھر وہ ایسا گھٹیا کپڑا دیتے ہیں زکوٰۃ کی ساڑی کے نام پر، زکوٰۃ کے کپڑوں کے نام پر، کہ جو کسی کے پہننے کے قابل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی پہنے بھی تو 1-2 مرتبہ کے بعد اسے کسی صورت پہنا ہی نہیں جا سکتا. یہ مال کو ضائع اور برباد کرنا ہے اور اپنے اجر و ثواب کو بھی ضائع اور برباد کرنا ہے. اسی طرح سے آج کل جو کٹ بنا کر دکان والوں کو کام دیا جا رہا ہے، برابر دیا جا سکتا ہے، انتظام کی ایسی سہولتیں اختیار کی جائیں، مگر خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوالٹی کو چیک کریں. کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب تاجر کو اس طرح کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تو تاجر جو چاول لمبے عرصے سے نہیں نکلا ہے اور گودام میں پڑا ہوا ہے اس چاول کے وہ پیکٹ بنا کے تقسیم کر دیتا ہے. کیونکہ صاحب کو تو کھانا ہے نہیں، اور جس کے پاس جائے گا وہ آ کے تھوڑی بتائے گا کہ چاول کس قسم کا ہے، غلہ کس قسم کا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بعض اچھے گھرانوں میں اس قسم کا چاول پہنچا تو ان لوگوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ ایسا چاول ہے جو کھایا نہیں جا سکتا ہے، اور بڑی مقدار میں لے کے اسے پہنچا دیا گیا. کبھی ہمارے بعض اداروں میں بھی ایسا ہوا کہ اداروں کو بعض لوگوں نے بھیجا مگر 1-2 مرتبہ اس چاول کو پکایا گیا تو مدرسے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ بچوں کو ہم نہیں کھلا سکتے، یہ چاول اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکے. تو خیر جہاں پر خاص تعلق والے ہوتے ہیں ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ چاول مناسب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، دوسری چیزوں کا کفارہ ہے، صدقہ فطر ہے. اس میں کس چیز کو معیار بنایا؟ جیسے قسم کے کفارے کے مضمون میں ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس اوسط معیار کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اوسط کا لفظ تو اردو والوں کے لیے بھی معروف ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم. قرآن مجید میں اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا. تم اگر قسم کا کفارہ دے رہے ہو اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو تو کیسا کھانا کھلاؤ گے تم؟ فرمایا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو بھی اعلیٰ درجے کا بھی کھلاتا ہے آدمی، تو ضروری نہیں کہ آدمی باسمتی چاول کھلائے، بریانی کھلائے، یہ ضروری نہیں.
لیکن روزمرہ اپنے گھر والوں کو جس اوسط معیار کا کھانا تم کھلاتے ہو اس معیار سے کھلاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اتنی صراحت سے بیان فرما دیا۔ ایسے ہی صدقہ فطر کا معیار کیا ہے؟ صدقہ فطر کا معیار یہ ہے کہ گیہوں سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو اس گیہوں کو معیار بنایا جائے گا جو گیہوں کے عام طور پہ ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ ہم اگر 50 روپے والا گیہوں کھاتے ہیں تو وہ صدقہ فطر کا معیار ہے۔ ہم اگر 60 روپے والا کھاتے ہیں، 80 روپے والا کھاتے ہیں، 100 روپے والا کھاتے ہیں، جتنے کا گیہوں ہم کھاتے ہیں روزانہ وہ گیہوں معیار ہے۔ آپ اگر کھجور سے صدقہ فطر دیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سا کھجور استعمال کرتے ہیں۔ بازار میں 50 روپے کلو والا بھی ہے، 100 روپے والا بھی ہے، 200 روپے والا بھی ہے۔ تو آپ اگر کھجور سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر جو اوسط کھجور آپ کھاتے ہیں وہ کون سی قیمت کا کھاتے ہیں۔ تو یہ معیارات خود بتاتے ہیں کہ شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جب خرچ کریں تو اس اوسط معیار کا خرچ کریں، اور جب کھلائیں تو اس اوسط معیار کا کھلائیں جس اوسط معیار کا ہم خود کھاتے ہیں۔ ایسا کھانا کھلانا اور ایسی چیزیں تقسیم کرنا جو اتنی ردی ہوں کہ اسے بعض وقت غریب لوگ بھی نہ کھا سکیں، تو اس طرح ہم اپنے پیسے کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اگر ہم جانتے بوجھتے کریں گے تو اپنے اجر و ثواب کو بھی ضائع کریں گے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ باقی اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ نے توفیق دی تو پھر آئندہ کبھی رمضان کے دوران کسی موقع پر ان باتوں کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ، مقبول مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں مقبول رمضان نصیب فرمائے۔